بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کچھ پاکستانی صحافیوں کو قید کیا گیا۔ عالمی میڈیا اس معاملے کو بڑا اچھال رہا ہے۔ بی بی سی اور انڈیپینڈنٹ نے رپورٹ شائع کی ہیں کہ ان پاکستانی صحافیوں پر طالبان نے بے پناہ تشدد کیا ہے، ان سے پیسے چھینے ہیں۔ 11 روز تک انہیں بے جا حراست میں رکھنے کے بعد عالمی دباؤ پر رہا کر دیا گیا۔ عالمی میڈیا اس معاملے کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے اور طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا ہے۔ حسن اتفاق سے بلوچستان کے یہ گرفتار ہونے والے 3 صحافیوں میں سے 2 ہمارے دوست اور قریبی ساتھی ہیں۔ ان میں سے اقبال مینگل تو ہمارے ساتھ امت اخبار میں طویل عرصے تک کام کرتے رہے ہیں۔ اس معاملے کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم نے ان دونوں دوستوں کو زحمت دی ہے۔ آئیے ان کی بات چیت سنتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد اقبال مینگل ہے۔ میرا تعلق خضار سے ہے۔ خضار پریس کلب جو کہ شہداء پریس کلب کے نام سے مشہور ہے، اس کا میں ممبر ہوں، جبکہ بلوچستان کے صف اول کے اخبار روزنامہ انتخاب کا رپورٹر ہوں۔ اگر ٹی وی چینل کی میں بات کروں تو نیشنل میڈیا میں 92 نیوز کے رپورٹر ہوں۔ پاکستان کے لیے روانگی تو خضار سے 17 تاریخ کی رات کو ہوئی، جبکہ ہم افغانستان میں انٹر ہو گئے وہ 18 تاریخ تھا کہ چمن کے راستے سے اسپین بولدک سے ہوتا ہوا ہم قندھار پہنچے۔ جبکہ ادارے کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ایک تو میری بھی خواہش تھی کہ تاکہ جاؤں، چونکہ میرا تعلق خضار پریس کلب سے ہے، تو ہمارے ساتھی بھی اسی میدان میں آواز حق کے لیے، صحافت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری خمیر میں یہ بات شامل ہے۔ تو میری ایک خواہش تھی تاکہ میں جاؤں، گراؤنڈ پر کام کروں، صورتحال کو دنیا کو دکھاؤں، حقائق کیا ہے، تاکہ میں ان حقائق کی ادراک کر سکوں، ان حقائق تک میں پہنچ سکوں۔ تو اس حوالے سے میں نے ادارے سے بھی بات کی، ادارے سے میری بات چل رہی تھی، جبکہ وہاں بھی اس جانب بھی امارت اسلامیہ سے بھی ہماری بات چل رہی تھی عید سے قبل، چونکہ حالات اس وقت زیادہ صحیح نہیں تھے، بلکہ کابل بھی پر طالبان نے قبضہ نہیں کیا تھا، تو اس لیے اس وقت مجھے اجازت نہیں ہوئی۔ عید کے بعد جن ذمہ داران سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب کابل فتح ہے، لہٰذا آپ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں چمن سے ہوتا ہوا اسپین بولدک پہنچا، وہاں سے ہی ہم نے قندھار سے کام کا آغاز کیا۔ کام کا آغاز ہم نے گو کہ بولدک سے ہی کیا، لیکن جیسے ہی ہم قندھار پہنچے، قندھار سے پہلے ہی ہمارے راستے پر یہ ایئرپورٹ آ رہا تھا، وہاں میں نے ایک ریکارڈنگ کی، وہاں ایک ایز لائیو میں نے کیا، وہاں کے جو طالبان تھے ان سے ہماری بات بھی ہوئی، وہاں کی جو صورتحال تھے وہ میں نے دنیا کو دکھایا، کہ جس میں ہم نے وہ چوکی بھی دکھایا کہ جس چوکی میں وہاں افغان اہلکار تھے، انہوں نے کارڈ چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے 2 دن قندھار میں کام کیا۔ شروع میں چونکہ قندھار میں کسی سے ہمارا رابطہ نہیں تھا، البتہ جہاں ہم پہنچ جاتے تو ان سے اپنے تعارف کراتے اور انہیں کہتے کہ چونکہ ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے ایک عمومی اجازت ہے، اس اجازت بھی ہے، جبکہ ہمارے ہرات میں کچھ ذمہ داران سے بھی بات ہوئی تھی، ان کے بھی ہم حوالہ دیتے رہتے۔ وہاں ہم نے 2 دن کام کیا۔ پھر اگلے دن وہاں اطلاعات کے شعبے سے منسلک ایک ذمہ دار سے ہماری بات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں آگے بھی بات کر لیتا ہوں اس حوالے سے۔ خیر انہوں نے آگے بات کی، انہوں نے کہا کہ فی الحال تو قندھار میں آپ لوگوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مزید اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہرات کا رخ کیا، چونکہ ہرات افغانستان کے تیسرے بڑے شہر ہے، جبکہ خوبصورتی کے حوالے سے دیکھا جائے، جبکہ اس حوالے سے بھی ہم نے ان کو موزوں پایا، چونکہ اسماعیل تورو کا وہ اسماعیل تورو وہاں رہتے تھے، وہاں کافی جنگ بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم نے یہ موضوع سمجھا کہ ہم ہرات جائے۔ وہاں ہم ہرات میں گئے، وہاں طالبان کے ذمہ داران سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے ان کے پاس ہم گئے، بلکہ ہمیں سہولیات بھی انہوں نے دی، رہائش کی بھی سہولیات ان کی طرف سے تھی۔ جب ہم کسی تجارتی مراکز جاتے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے، یا ان کی اجازت کے ہی ذریعے ہم نے ہرات میں 3 دن کام کیا۔
باقی طالبان کی جہاں رویہ ہے کندھار میں ان کا بہترین رویہ تھا، بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ اسپین بولدک سے ہم جب کندھار کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے جگہ جگہ دیکھا کہ جہاں طالبان گاڑی کو روکتے، سلام سے پہل کرتے، خیریت دریافت کرتے، اس کے بعد رخصت کی طرف جو اشارہ کرتے تو ان کی آخری جو الفاظ تھے وہ دعائے کلمات تھے کہ سفر بخیر ہو۔ عمومی طور پر جو میں بات کہوں تو کہ طالبان کا رویہ انتہائی مناسب اور انتہائی بہترین تھا۔ ہرات میں کام کیا اور وہاں کی ذمہ دار سے ہماری بات ہوئی تھی، اجازت نامہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس کے بعد دارالحکومت میں جانا تھا، چونکہ اس سے قبل کوئی تحریک طالبان کی طرف سے حکومت وغیرہ کا اعلان بھی نہیں تھا، ہم اسی انتظار میں تھے، جبکہ وہاں شیر کی جانب بھی جنگ چل رہی تھی، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ یہاں کام کرتے ہی وہاں چلے جائے۔ تو یہاں سے ہرات سے ہی کسی ذریعے سے ہماری بات وہاں کابل کے کچھ طالبان کے ذمہ داروں سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں کابل، ہم دیکھیں گے، پہلے آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہاں ہرات سے گاڑی پکڑی، ہم کوئی 21-22 گھنٹے بعد ہم کابل پہنچے۔ جب ہم کابل پہنچے کوئی 5-6 بج رہا تھا، ہم کابل پہنچے۔ اس کے بعد ہمارے جس سے بات ہو رہی تھی، گو کہ ہمارے جو میزبان تھے اس سے رابطہ ہوا، اس سے جب ہماری ملاقات ہوئی، وہاں کوئی تقریباً کوئی مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا کہ وہاں موجود تھے۔ مغرب کے بعد مجھے چینل کی طرف سے کال آئی کہ ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو میں نے کہا کہ چونکہ ہم ایک تو سفر میں تھے، سفر کی تھکاوٹ، اور دوسرے کہ ہمارے جو موبائل تھے، ہماری جو کوریج کی ہمارے پاس جو سامان تھے ان میں بھی چارج کا بھی فقدان تھا، تو اس لیے کچھ معلومات زیادہ مجھے نہیں ہے۔ خیر، تو میں نے ان کو کہا کہ میں معلومات کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اسی معلومات کی ہی غرض سے ہم نے ہاسپٹل جانا مناسب سمجھا کہ جا کے وہاں ہم اصل صورتحال کو دیکھیں۔ وہ 8 بجے کے بعد میں اور میرا ایک ساتھی تھا جو میرے میڈیا ٹیم کا حصہ ہے، شہزاد سلطان، ہم دونوں وہاں سے ہم روانہ ہو گئے ہاسپٹل کی جانب۔ ہم ہاسپٹل گئے تو وہاں بھی ہمیں طالبان کی جانب سے منع کیا گیا کوریج کے لیے کہ آپ ویڈیوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو باہر ہم نے کچھ ایک زخمی سے بھی ہماری بات ہوئی، کوئی چشمدیدہ وہ اہلکار تھا جو وہاں موجود تھا، اس سے بھی ہماری بات ہوئی۔ اس کے بعد ہم واپس ہو گئے، تو جس جگہ یعنی وہ ریاست پاسپورٹ پرانا کابل، وہاں ہم رہائش کر رہے تھے، تو وہاں ٹیکسی والوں نے جب ہمیں پہنچایا تو ہم دونوں اسی جگہ کی طرف جا رہے تھے کہ ہم رستے سے بھٹک گئے۔ تو وہاں میں نے ساتھی کو کہا کہ جو طالبان کے اہلکار تھے ان سے ہم پوچھے وہ جگہ کی، شاید ظاہر سی بات ہے وہ یہیں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ وہاں ہم نے کسی سے پوچھا کہ جو جہاں ہم رہ رہے تھے وہ جگہ کسی چینل کی جگہ تھی، وہ کوئی ٹی وی چینل تھے جو بلوچی اور فارسی کے کوئی ٹی وی چینل تھے، وہ جگہ کا ہم نے پوچھا کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شورا دفتر، تو میں نے سمجھا شاید وہ جو چینل کی دفتر ہے اس کو وہ شورا دفتر کہتے ہیں، میں نے کہا شاید وہ ہو سکتا ہے۔ خیر وہ ہمارے ساتھ آ گئے، ہم آگے جب چلے گئے جس جگہ ہمیں لے جانا چاہ رہے تھے تو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کہ نہیں جگہ تو غلط ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ اس نے پھر کون سی جگہ ہے؟ ہم نے کہا جگہ تو اسی ایریا میں ہے لیکن ہمیں ذرا وہ ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کسی سے بات کی، کہہ رہے کہ یہ ہمارے ایک امیر ہے وہ آتے ہیں۔ جب ان کا وہ امیر آیا تو ہم سے پوچھا، ہم نے ان کو ایک نمبر دے دیا افغانی نمبر، اس پہ اس نے کال کی، آگے سے ریسیو نہیں ہوا، اس سے ان کی بات نہ ہو سکی۔ جس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پر تو رابطہ ہو گیا ایک ساتھی سے، میرے ساتھی شہزاد سلطان کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں سے انہوں نے لوکیشن بھیجا، گوگل لوکیشن۔ تو اس لوکیشن کے ذریعے تو میرے ساتھی نے کہا کہ حضرت مہربانی، اب چونکہ لوکیشن آیا ہے کوئی 300 میٹر کے فاصلے پر ہے، مسافت پر ہے، ہم خود جا سکتے۔ اس نے کہا نہیں آپ فی الحال نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اسی باتوں میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ موبائل دے دیں، موبائل لے لیا، موبائل بند کر دیا اور ہماری تلاشی لی۔ جب انہوں نے تلاشی لی تو میری جیب سے پاکستانی شناختی کارڈ انہوں نے برآمد کر کے وہ مزید مشکوک ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیے اور آنکھوں پر بھی انہوں نے پٹی باندھ کر ہمیں اپنے پاس لے گئے۔ پھر وہاں جو صورتحال رہی کہ دونوں ساتھیوں کو انہوں نے یعنی الگ الگ کر دیا تھا۔ جب مجھ سے جو تفتیش ہوئی وہ وہاں تک میں بتا سکتا ہوں کہ جب ہمیں وہاں گرفتار کیا گیا وہ شورا دفتر ریاست پاسپورٹ کے نزدیک تھا۔
پہلی رات ہم وہیں رہے. ابتدا میں کچھ ہمیں ترش رویہ کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک کچھ شاید نہ سمجھ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ وہ میڈیا وغیرہ سے ناشنا لگ رہے تھے. ہمارے کارڈ دیکھ کر بھی ہمیں نہیں پہچانا, تو اس لیے ان کے جو رویہ تھا ذرا سخت تھا ہمارے ساتھ. گو کہ تشدد بھی ان کی طرف سے ہمارے اوپر کیا گیا. اس کے بعد ان کا کوئی امیر صاحب تھا, ان کا جو یعنی ایک امیر سے بھی اوپر والے امیر تھا, ان کا کوئی وہاں اس جگہ کا والی تھا. وہ جب آیا ہمارے پاس تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے, تو ہم نے میں نے صورتحال کو بتا دی. اس کے بعد ان کا جو رویہ تھا کافی بہتر تھا, بلکہ وہاں موجود اہلکاروں کو کہا کہ ان کے ہاتھ بھی کھول دو. میرا ہاتھ بھی کھول دیا گیا, اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو, چونکہ میں نے آپ کی کاغذات وغیرہ دیکھے ہیں, اب میرے نزدیک آپ کلیئر ہو, ہم آپ کو چھوڑنے کے حوالے سے ہم فیصلہ کر رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ وہ ان کا جو امیر تھا وہ چلا گیا. کوئی مسئول کہہ رہے تھے, کوئی ان کا مسئول تھا, وہ رات تھی کوئی 11-12 بج رہے تھے ایک اندازے کے مطابق, وہ بندہ چلا گیا. پھر یہ ہو گیا کہ اس کے بعد ایک کوئی شخص آیا ان کی طالبان میں سے, انہوں نے پھر میرے ہاتھ باندھ لیے. وہیں پوری رات اس میں نے گزارا. انہوں نے کمبل بھی میرے اوپر ڈالے تھے. صبح نماز کے لیے آنکھیں بھی انہوں نے کھول دیے, ہاتھ بھی کھول دیے. اس کے بعد ہم نے جو وضو کی, نماز پڑھی, پھر وہیں یہ صورتحال رہا کہ آنکھیں باندھ کر, ہاتھ باندھ کر پھر مجھے چھوڑ دیا. پھر یہ ہوا کہ صبح انہوں نے ناشتہ بھی کھلایا. پھر وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ ریاض سے, چونکہ امارت اسلامیہ میں آپ کو خوف کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو یہ کوئی وہ ہے امارت اسلامیہ, آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 11-12 بجے ہمیں کسی اور جگہ لے گئے, جو کہ آپس میں ان کی جو باتیں چل رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا کوٹ سنگی لے جا رہے ہیں ان کو, جو اس طرح کی باتیں کی آپس میں چل رہی تھی. کوئی 40-45 منٹ کی مسافت پر ہی ہمیں کسی جگہ انہوں نے وہ کیا, ڈراپ کیا. وہاں ابتدائی طور پر جو طالبان تھے ان سے کوئی پوچھ رہے تھے, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے کوئی خفیہ اداروں کے بندے ہیں, کوئی جاسوس ہے, اس طرح کی باتیں آپس میں ان کی چل رہی تھی. تو ان میں سے کوئی تھا, اس نے کہا کہ پھر ہمیں چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کا ہم قصہ ختم کر دیں یہیں پر. تو اہلکار نے کہا کہ نہیں, فی الحال تو آپ چھوڑ دیں گے, تو ان کے ساتھیوں کی بھی ہمیں تلاش ہے, تفتیش میں شاید ان کے ساتھی بھی برآمد ہوں. پھر ہمیں جس جگہ پر لے گیا وہ کوئی زیرخان انما تھا, وہاں 7 کمرے تھے, ان میں سے ایک کمرے میں رکھا گیا مجھے. جب کوئی نماز کے وقت میں نے دیکھا وضو کے لیے ہمیں نکالا گیا, تو میں نے اپنے ساتھی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی وہاں بند تھا. تو اس سے جب میں نے پوچھا تو اس کے ساتھ بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال رہی تھی. وہاں اگلے دن جو ان کا جیل سپریڈنٹ تھا, کوئی فتح اللہ مدنی کے نام سے, وہ آ گیا صبح کوئی کمروں کا وزٹ کر رہا تھا. جب میرے کمرے پر آیا تو اس نے کوئی بدری لشکر کے کوئی کمانڈو اس کے ساتھ تھا, اس نے کمرہ کھولتے ہی میری طرف اشارہ کیا کہ دا پنجابیان پاکستانیان دی, کہ یہ پنجابی اور پاکستانی دے. میں اٹھا, میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں اور میں بلوچی بولتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ بلوچستان کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو, میڈیا والے بیٹھو. خیر 2-3 گھنٹے بعد مجھے تفتیش کے لیے بلایا گیا. میں نے ساری صورتحال کے سامنے رکھ دی. میں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے, میں نے یہ کوریج کیا ہوا ہے, یہ میں نے کام کیا, اور یہ میرا اجازت نامہ ہے. میں نے جو اجازت لی تھی, ہرات والے اجازت نامہ, چونکہ یہاں اس وقت ہم پہنچے تھے, اس وقت تک ہم نے کوئی اجازت نامہ نہیں لی تھی. ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ ہنگامی صورتحال تھا, تو پراپر ہمیں وہاں کابل کی طرف سے ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی. ہماری باتیں چل رہی تھی, جو ہم گرفتار ہو گئے تھے, تو ہمارے پاس جو ہرات کی اجازت نامہ تھا وہ ہم نے دکھایا کہ اعتماد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم میڈیا والے, باقی ہمارے کارڈ وغیرہ ہے. لیکن کوئی وہ جو شخص تھا فتح اللہ, وہ ذرا ہمیں تعصب زدہ لگا. ان کی جو کمنٹس سے, ان کی جو رائے تھے پاکستان کے متعلق, وہ کچھ بہتر نہیں تھے. تو اس لیے ہم نے یوں سمجھا کہ ہم, بلکہ ان میں سے ایک معاون تھا ان کا, اس نے ہمیں کہا کہ آپ کی کاغذات اسنادات مکمل ہے, آپ جلد آزاد ہوں گے. لیکن ہم نے یوں سمجھا کہ ہماری جو کاغذات تھے, ہمارے جو قوائف تھے, وہ سرد خانے کے نظر ہو گئے, یا اس شخص کے تعصب کے ہم شکار ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم 11 دن وہیں ہمیں جیل میں رہنا پڑا. قید سے ہٹ کر بھی ہم نے طالبان کو جہاں بھی ان کو دیکھا کہ ایک ان کی یعنی رویہ سے, ایک ان کی چہرے سے, ان کے تاثرات سے ایک محبت جھلک رہی تھی. باقی ان کی ہم نے عوام کے ساتھ دیکھا, عوام سے ہماری بات ہوئی
تو تاجروں سے ہماری بات ہوئی، وہ کافی خوش دکھائی دے رہے تھے طالبان کے آنے سے، ان کے رویہ سے وہ متاثر لگ رہے تھے۔ ہم نے خود سفر کرتے ہوئے کئی جگہوں پر ہم نے طالبان کو دیکھا کہ جیسے گاڑی میں آتے سلام کرتے اور حال وال دریافت کرتے، دعا کے ساتھ رخصت کرتے۔ تو مجموعی طور پر ہم نے طالبان کے رویے کو بہت ہی بہترین پایا۔ رہائی کا عمل ہے جو اس میں تو ایک اہم کردار ہے ہمارے چینل کا، کہ ہمارے چینل بھی رابطے میں تھے سفارت خانے سے، اور جو ان کے سورس تھے اس کے ذریعے انہوں نے رابطے بھی کیا ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ان کے رئیس امنیہ کے نام سے کوئی ان کا امیر تھا، اس نے بھی چھاپہ مارا وہاں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، میں نے ان کی صورتحال ساری بتا دی۔ اس نے کہا کہ جلد از جلد ہم کے کام کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں آپ کے، 11 دن ہم رہے ہیں، تو بڑا ہاتھ جام میں سمجھتا ہوں ہمارے چینل کا تھا۔ باقی ہمارے عزیز و اقارب تھے، وہ اپنے طور پر بھی رابطے میں تھے، وہ مقامی ذمہ داران سے بھی بات کر رہے تھے، جس کے بعد یہ ممکن ہو سکا۔ دیکھیے انڈیپینڈنٹ اردو کی سٹوری تو اب تک میں نے نہیں دیکھی ہے، باقی جو کی ہے بی بی سی کی سٹوری ہے، اس میں ذرا بی بی سی نے ذرا مسالہ زیادہ کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں اس نے کہا کہ کوئی کندہار سے رابطہ، کندہار سے ہمارے کسی سے رابطہ تو نہیں ہوا، البتہ ہرات میں ہماری وہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد کابل ہم جیسے پہنچے تو کابل میں ہمارے رابطے جاری تھے، باقاعدہ جو ان کی رسمی اجازت ہے وہ اجازت نامہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ اسی اور انڈیپینڈنٹ اردو کے علاوہ وائس آف امریکہ، ایک دو عالمی خبر رساں ادارے ہیں، انہوں نے بھی رابطے کیا ہے۔ ابھی تک میری وائس آف امریکہ سے تو بات ہوئی ہے، بات چل رہی ہے، بلکہ باقیوں سے ابھی تک میری بات نہیں ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ جو وہیں تھے عالمی خبر رساں ادارے اور وائس آف امریکہ نے اب تک ہم سے رابطے کیا ہے۔ رہائی کا، چونکہ جب ہم جیل میں تھے تو ہم یوں سمجھ رہے تھے کہ شاید باہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پر جو معلومات دی، پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں ایک کو ضمانت رکھے کو موقع دے دیں، وہ اپنی طور پہ کوشش کرے۔ لیکن جب رہا ہوئے تو پتہ چلا، اور پھر وہاں بھی ہمیں ایک جو بلوچ تھے ہمارے، انہوں نے بہت ہمارے لیے کوششیں کی تھی، ہمیں ملنے بھی ایک بار آئے، ہمیں ایک بار کپڑا بھی انہوں نے پہنچا دیا، کیونکہ ہمارے کپڑے کچھ گندے ہو گئے تھے۔ تو کافی ساری ہیں جنہوں نے ہماری رہائی کے لیے بہت ساری کوششیں کی تھی، جن کا پراپر طور پر ہمیں آزادی کے بعد پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اصل نام سیف الرحمن ہے۔ میں نے تعلیم دینیات میں ایم اے کیا ہے کراچی جامعہ احسن العلوم سے، میٹرک میں نے کی ہے ہائی اسکول نال سے، اور صدیق سنس سے میں نے سی آئی ٹی کا کورس بھی کیا ہے۔ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، ایک بلاگر ہوں، میں کالم لکھتا ہوں۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے ویب سائٹس ہیں جیسے کہ دلیل ہوا، ہم سب، مکالمہ، ان میں میرے کالم چھپتے ہیں، لیکن میں کسی ادارے سے براہ راست وابستہ نہیں ہوں۔ مجھ سے کسی نیشنل یا بین الاقوامی میڈیا نے براہ راست رابطہ نہیں کیا ہے۔ بی بی سی نے جو اسٹوری چلائی ہے اس میں یہ ہے کہ باتوں کو توڑا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے ایک ذمہ دار سے ہماری جب بات ہوئی تھی گرفتاری کے بعد کہ اسلام میں تشدد کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ تفتیش کر لیں، ثبوت کر لیں ہمارے اوپر کہ ہم مجرم ہیں، پھر کر لیں۔ اس نے کہا کہ اگر ثبوت کر بھی لیں پھر بھی ہم آپ پہ تشدد کیوں کریں؟ جو تشدد آپ پہ ہوئی ہے وہ کچھ ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بی بی سی نے یہ بات یوں کی ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ تشدد آپ ہم پہ کیوں کر رہے، لیکن اس نے بڑھائی ہے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور تشدد کرتے۔ تو اس نے سٹوری اپنے مرضی کے مطابق جو اس کے پریورٹیز ہیں، اہداف ہیں، اسی حساب سے سیٹ کیا ہے، اور بہت ساری باتیں شامل کی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہیں۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، جیسے کہ مجھے بلوچ ہسٹری سے، مجھے تاریخ سے ایسے ہی لگاؤ تھی، اور جب میں نے اپنی تاریخ پڑھی تو مجھے لگا کہ ہم بلوچوں نے اپنی تاریخ بہت کم لکھ لی ہے، چونکہ جو ریاست بلوچستان ہے وہ اب 3 حصوں میں تقسیم ہے، جس کا ایک حصہ ایران میں ہے، پاکستان اور افغانستان میں۔ افغانستان میں بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، تو وہاں کے بلوچوں پر سوویت یونین یا اس کے بعد طالبان انقلاب، پھر امریکہ کا آنا، اور ابھی پھر یہ نیا فتح، تو ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہوگا کسی بھی صورت میں۔ تو مجھے لگا کہ یہ مناسب موقع ہے، اس متعلق میں مواد جمع کرنے جا رہا تھا۔ ویزے کی جو بات ہے وہ میں نے نہیں بنائی تھی، چونکہ اس وقت تک قونصل خانے بند تھے۔ باقی یہ کہ میں اسپین بولدک گیا تھا، وہاں
اقبال مینگل سے میرے پہلے دوستی ہے، یہاں ایک ہی پریس کلب ہے جہاں ہم ملتے رہتے ہیں، تو وہیں اس سے ملی، پھر ہماری ٹیم وہیں سے بنی اور ہم نے پھر آگے کا سفر کیا۔ اب یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسپین بولدک میں طالبان سے ملے، وہاں سے قندھار تک سفر کرتے ہوئے جگہ جگہ ان کے چیک پوسٹ تھے۔ قندھار میں ہم 2-3 دن رہے، پریس کلب میں ان سے ملاقات ہوئی، پھر ہرات میں رہے، اور ہرات سے کابل تقریباً 21-22 گھنٹے کا جو ہم نے سفر کیا۔ کابل سے واپسی پر جگہ جگہ جہاں پر بھی طالبان رہنماؤں سے یا جو چیک پوسٹ پہ متعین اہلکار تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں، سب کا رویہ نہایت شاندار تھا، اور وہ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی انقلاب لے کے آئے ہوں اور کچھ نیا کرنا چاہتے ہوں، جس سے افغانستان یا یہاں کے مسلمانوں کے متعلق لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کو بدل دیں۔ تو مجموعی طور پر جو صورتحال تھی، جتنے کہ صوبوں سے ہم گزرے، جہاں جہاں ہم نے طالبان دیکھا، وہ سب انتہائی مناسب رویہ رکھتے تھے۔ چونکہ پھر سے آگے جا کے ہمارا ہدف کچھ بدل گیا تھا، میں 92 نیوز کی ٹیم میں ایک ممبر کے طور پر وہاں سے آگے شامل ہو گیا تھا ذاتی طور پہ۔ تو ہم نے قندھار میں، جیسے کہ اقبال نے بتایا، کوریج کی، وہاں طالبان کا رویہ نہایت ہی مناسب تھا، اور جہاں بھی ہم ان سے بات کی، اینومینا ایک جگہ ہے، وہاں ایک ذمہ دار سے ہماری بات ہوئی، چونکہ پشتو میں ہمارا ہاتھ ذرا تنگ ہے تو انگلش میں ان سے بات ہوئی، تو وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی سلوک نہایت ہی مناسب تھا۔ پھر ہم نے ہرات کا سفر کیا، ہرات میں جتنے دن گزارے، جہاں جہاں کوریج کی ہر جگہ ان کا سلوک ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہر جگہ یوں دکھتا تھا جیسے کہ یہ انقلاب یہاں خوشی لے کے آئی ہے، تو یہ سب اچھا تھا۔ اور کابل گئے، وہاں بھی جتنا رہا اچھا رہا، سوائے وہ ایڈونچر کے۔ وہاں جس دن ہم کابل پہنچے تھے، اور ہم ایک ٹی وی چینل، بلوچ ٹی وی چینل، جیسے کہ مجھے میرے مواد سے متعلق ایک بہت اچھا ٹھکانہ مل گیا تھا کہ وہ ان کے پاس افغانستان کے بلوچوں کے متعلق بہت سارا مواد تھا۔ ہم وہاں کوئی مغرب کو پہنچے، مغرب کی نماز ہم نے وہیں پڑھی، اس کے بعد اقبال کو چینل کی طرف سے کال آئی کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، آپ اس کی تفصیلات دے دیں۔ پھر ہم اسی کوریج کے لیے گئے، اور پھر واپسی میں جیسے کہ بتایا ہم راستہ بھولے، اور ہم وہاں کچھ مجاہدین دیکھ کے ان سے راستہ پوچھنے گئے، تو ہمیں انہوں نے مشکوک سمجھ لیا۔ اس دن کابل میں اسی رات خاص کر، چونکہ بہت بڑی تعداد میں اموات ہوئی تھی، تو حالات انتہائی ناسازگار تھے، تو شک کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ ابتدائی طور پر گرفتاری کے بعد جیسے ہماری آنکھیں تو بند تھی، لیکن ہمیں پیدل لے جایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں قریب کوئی چوکی تھا، وہاں رکھا گیا، اور چوکی میں جو اہلکار تھے، خاص کر وہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں، جن کی تعلیم نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کی طرف سے ذرا ترش رویے کا سامنا تو ہوا، جیسے کہ گرفتاریوں میں ہوتا ہے، لیکن پھر جو ذمہ داران آئے ان سے بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی، گو کہ ہماری آنکھیں بندھی ہوئی تھیں۔ پھر وہاں سے ہمیں شفٹ کیا گیا جس جیل میں، اسے ریاست کابل کہتے تھے، امنیت ملی، جو کہ اشرف غنی کے دور میں شاید سب سے بڑا مرکز تھا تفتیشی۔ طالبان کا سلوک ابتدائی 1-1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد جو پہلی چوکی میں رکھا گیا وہاں بھی بہت مناسب تھا، اور پھر جو سینٹر لے کے گئے وہاں تو انتہائی شاندار تھا۔ قید کے 12ویں دن صبح کے ٹائم جب ہمیں بلایا گیا، ہم دونوں کو پہلی بار اکٹھا بلایا گیا، تو جس کمرے میں ہمیں لے جایا گیا وہاں 2 نئے چہرے ہمیں ملے، اور انہوں نے خود سے بات چیت کا آغاز کیا کہ آپ کیسے ہیں، اور کوئی تکلیف تو آپ کو یہاں ہمارے اہلکاروں کی جانب سے یا جو ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے تو نہیں ہوئی۔ تو یہ باتیں وہ تھی جنہیں سن کے ہمیں لگا کہ ہاں ان کو احساس ہے کہ ہم نے ان کو بند کر کے رکھا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنی باتیں ہوئیں وہ ایک تو دوستانہ ماحول تھا، اور دوسری بات یہ کہ ان کا لہجہ یوں تھا جیسے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں اتنا عرصہ رکھ کے ہم سے ابھی معذرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔